اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، اور خاص اس ٹائم کے اوپر جب ایک گڈ پریکٹس کو رانگ پریکٹس دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 حق دیتا ہے مجھے میری شناخت کا، میری پہچان کا، مجھے عزت کے ساتھ جینے کا اور اس معاشرے میں کندھے سے کندھا ملا کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کا اور بینگ اے ریسپیکٹیبل پاکستان سٹیزن کہلانے کا۔ کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی جس میں ایک جو گڈ پریکٹس تھی پاکستان کی، جس نے پاکستان کو ایک نام، ایک فیم دیا، جس کو آپ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کہتے ہیں، اس کے بارے میں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پہ بات کی گئی کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ پروموٹ کرتا ہے ہومو سیکشولیٹی کو، یہ پروموٹ کرتا ہے ان رائٹس کو جن کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی کیے، بہت سے لوگوں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا، لیکن افسوس اور تکلیف تب ہوئی جب اس مارجنلائز کمیونٹی کو، جس کو رائٹ ہی 2018 میں دیا گیا ہے اور پاکستان بننے کے بہت ٹائم کے بعد اسی قانون کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن پاک کا اگر حوالہ دیتی ہوں، احادیث کا حوالہ دیتی ہوں، تو جہاں وہ خنثی کو مخاطب کرتا ہے وہیں وہ مخنث کو بھی مخاطب کرتا ہے، اور مخنث کی ڈیفینیشن بہت کلیئر اس لاء کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح خنثی کی بھی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ تو فرق کہاں آ گیا؟ فرق آ گیا کچھ لوگوں کی سوچنے اور سمجھنے میں، جس نے انہیں مل کر اپنی سوچ کے ساتھ کراس ایگزامن کر کے اس کو کنٹروورشل بنا دیا۔ چیزیں اپنی رفتار کے ساتھ تو چلتی رہیں، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ہماری کمیونٹی کو تھریٹس فیس کرنے پڑے۔ اور ابھی ریسنٹلی KPK کے اندر جو مرڈر ہوئے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے، اس بندے نے بڑا اوپنلی کہا کہ اس نے ٹرانس ویمنس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ ایک جہاد ہے۔ اس کے پیچھے کون سا عمل تھا، کون عمل پیرا ہے اور کون کیا چاہتا ہے، اس کی ضرورت مجھے بتانے کی نہیں، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ سے ذی شعور لوگ ہیں، روز دنیا کو سنتے ہیں، روز بات کرتے ہیں۔ لاء کے اندر بالکل کلیئر لکھا گیا ہے، بالکل کلیئر، اور 101% گارنٹی کے ساتھ بتاتی ہوں کہ کوئی بھی میل ٹو فیمیل یا فیمیل ٹو میل نہیں ہو سکتا۔ لاء کی گائیڈ لائنس کے اندر بھی اس کو بالکل کلیئرلی لکھا گیا ہے رولز کے اندر کہ آپ صرف M to X ہو سکتے ہیں، F to X ہو سکتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم اپنے مذہب سے دیکھیں تو جو نکاح نامہ آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو M اور F کا کالم تو نظر آتا ہے، X کی تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ٹرانسجینڈر پرسن کسی مرد یا عورت سے شادی کا حق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جائیداد کا، وراثت کا حق جو ہماری کمیونٹی سے چھین لیا جاتا تھا فیملیز میں سے، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ہر وہ حق جو انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسانیتی حقوق کے لیے ضروری ہے، اس پر اس ایکٹ میں بات کی گئی ہے۔ تعلیم کا حق، صحت کا حق، بہتر زندگی گزارنے کا حق، سوسائٹی میں اپنی عزت اور مقام بنانے کا حق، اس میں کیا غلط ہے؟ غلط تو تب تھا کہ جن آنکھوں نے مجھے صرف گلیوں میں بھیک مانگتے اور ناچتے دیکھا ہے، وہ مجھے کیوں اپنے مقابل یا اپنے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی؟ کیوں ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ہاں آج ٹرانسجینڈر کمیونٹی آپ کے دروں پہ خیرات مانگنے نہیں آتی، بلکہ کندھے سے کندھا ملا کے اپنی حق کی بات کرنے آتی ہے۔ چیزیں ٹیکنیکلی اس میں بہت کچھ ہیں اور میرا خیال ہے اس ٹائم ان پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے میں عائشہ مغل کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کو لاء کے بارے میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بریف کریں، پھر یہاں پہ باقی پینل پہ لوگ ہیں جو 1 بائی 1 آپ سے بات کریں گے۔ شکریہ۔ یا فرت اللہ بابر صاحب، سر آپ سٹارٹ کر لیں۔ آپ بات کر لیں۔ جی آئیے۔
السلام علیکم سب کو. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں میں میڈیا کے تمام دوستوں کے جو آج آئے ہیں ہماری بات سننے کے لیے, تاکہ جو ایک مس انفارمیشن کی فضا کریٹ کی گئی ہے, خوف کی فضا جو کریٹ کی گئی ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. میں بہت کوئکلی بات کروں گی اور میرے رولز میرے سامنے ہیں. دیکھیں, ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا 2018 میں, اور جو اس کے رولز ہیں وہ 2020 میں پاس ہوئے, جن کو ہم ٹرانسجنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس رولز 2020 کہتے ہیں. تو کوئی بھی ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو سمجھنے کے لیے اس کے رولز کو پڑھنا ہوتا ہے. اور رولز جو ہیں, اب رول نمبر آپ 3 جب دیکھتے ہیں امینڈنگ ایگزسٹنگ CNIC, اس کا جو رول نمبر 3 کا جو سب سیکشن 2 ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, میں پڑھ کے سنا رہی ہوں رول سے. In accordance with the subsection 4 of the section 3 of the act, NADRA shall register the name and gender of an applicant to X in accordance with his self-perceived gender identity. یعنی جو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ہے اس کے اندر آپ صرف اور صرف ایکس ہی رجسٹر کروا سکتے ہیں, کیونکہ ایکس کے 3 آپشنز ہیں, خواجہ سرا مرد, خواجہ سرا عورت یا خنثی مشکل. ان تینوں میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں انڈر دی سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے تحت ہم مرد سے عورت نہیں ہو سکتے یا عورت سے مرد کا کارڈ نہیں لے سکتے. ایوری ٹرانسجینڈر پرسن کین اونلی بی رجسٹرڈ ایز ایکس. اسی طریقے سے آپ رول نمبر جب 5 پڑھتے ہیں پاسپورٹ کا رینیول, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, the passport office shall register the applicant according to the applicant's self-perceived gender identity upon the receipt of a valid CNIC stating the applicant's gender to be X. تو یہ جو ٹیکنیکل کلیئرٹی کی ہمیں بہت ضرورت تھی اس ٹائم پہ, کہ جس طرح ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور تمام میڈیا چینلز پہ کہ مرد عورت بن رہے ہیں, عورت مرد بن رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. ٹرانسجنڈر پرسنس کین اونلی بی رجسٹرڈ ایز ایکس ایز ٹرانسجنڈر انڈر دا رائٹ آف سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. تو یہ جو انہوں نے پوری ایک فضا کریٹ کی ہے کہ یہ اس سے شادیاں ہو جائیں گی, تو وہ تو بالکل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جیسے اوریجنلی بھی ایکسپلین کیا, ایکس ID کارڈ لے کے کسی بھی نکاح نامہ پہ آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے, نکاح نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, آپ جب لا بھی پڑھتے ہیں تو باقی جو رائٹس کا ذکر ببلی باجی نے کیا ہے, رائٹ ٹو میرج ہے ہی نہیں پورے ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ جو ایک بالکل ایک فالس انفارمیشن پہ جو فضا کریٹ کی گئی ہے, دیٹ از رانگ. میرے سامنے ہم نے بہت سارا سنا میڈیا کے اوپر, کہا گیا کہ بہت سارے 28,000 یا 30,000 مرد جو ہیں وہ عورتیں بنے ہیں. تو میں نے پھر ریکویسٹ کی تھی منسٹری آف ہیومن رائٹس کو کہ آپ وہ لیٹر لکھیں نادرا کو اور ویریفائی کرائیں کتنے لوگوں نے اپنا جنس تبدیل کرایا ہے اس لا کے تحت. تو جو لیٹر نادرا نے لکھا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کو, یہ پبلکلی اویلیبل بھی ہے, ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی ہم لوگوں نے کیا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں اس پورے جو انفارمیشن ہے کہیں بھی اس میں مرد سے عورت کوئی نہیں ہوا, عورت سے مرد نہیں ہوئے. اس ڈیٹا کو میرا خیال سے جس طرح سے مس انفارمیشن کے تحت پھیلایا گیا ہے وہ غلط ہے. تو جب منسٹری آف ہیومن رائٹس کو نادرا نے جواب دیا تو وہ صرف جو ہے اس کا فگر جو ہے وہ صرف 2,978 لوگوں نے رجسٹر کرایا ہے ایز ایکس انڈر دس لا. کل کا جو شاہ زیب خان زادہ کا جو انٹرویو ہے جیو کے اوپر, انہوں نے بھی کلیئر کیا ہے کہ جب جیو نے بھی نادرا سے پوچھا تو جو اسٹیٹسٹکس دیے جا رہے ہیں مس انفارمیشن کے انڈر وہ غلط ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو اتنا غلط ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ نادرا کے مطابق اور جو رولز ہیں ان کے مطابق آپ اپنی جنس جو ہے وہ مرد سے عورت یا عورت سے مرد نہیں کر سکتے. اور میں یہاں بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی نے اپنا میل ٹو فیمیل یا فیمیل ٹو میل کروانا ہے اس کا الگ پروسیجر ہے, وہ کورٹ کے تھرو ہوگا. 2010 میں سمیہ سلیم بھٹی کا کیس ہے جو پہلا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کا, جن کو سیکس ریسائمنٹ سرجری کی کورٹ نے اپروول دیا تھا. وہ بھی پراپر ایک پروسیجر کے تحت تھا, وہ میڈیکل بورڈ نے ان کو ویریفائی کیا تھا, اینڈ دین شی گاٹ دی رائٹ ٹو کنورٹ ہر سیکس فرام میل ٹو فیمیل. تو فیمیل ٹو میل یا فیمیل ٹو میل کے اندر تو آلریڈی نادرا کی اپنی پالیسیز ہیں کہ آپ نے اپنا جو میڈیکل بورڈ ہے اس کے اوپر ہی آپ کا وہ ڈیسیجن ہوگا. بٹ ایز فار ایز دا ٹرانسجینڈر از کنسرنڈ, اس کے لیے میڈیکل بورڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کیونکہ ایکس کارڈ لے کے آپ شادی تو نہیں کر رہے. آپ تو بیسک جو رائٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور جو باقی جو تمام حقوق ہیں صرف ان کی ہم بات
کر رہے ہیں. جی سر آپ بابر صاحب کیونکہ پورے پروسیس میں ساتھ تھے جب لا بن رہا تھا تو آئی وانٹ ہم کہ وہ اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ شکریہ جی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ببلی ملک اور عائشہ مغل نے آپ کو قانون کے بارے میں بتا دیا ہے. میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام مارجنلائز سیکشنز انکلوڈنگ ٹرانسجینڈر ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ صرف فرحت اللہ بابر نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت مظلوم طبقہ ہے. ہر مظلوم طبقے کے لیے آواز اٹھتی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جن کی ایک اکثریت کو خود ان کے خاندانوں نے بھی ڈچ کر دیا ہے. دے ہیو بین لیفٹ الون. اور یہ ہمارے معاشرے کا, سوسائٹی کا, سیاسی جماعتوں کا, حکومتوں کا فرض ہے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں. یہ جو 2018 کا ایکٹ ہے اس کو بہت غلط سمجھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دوسرا قانون پاکستان میں نہیں ہے which has been so grossly misunderstood and misrepresented as the Transgender Act 2018. میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے پارلیمان میں یا عدالت میں, مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے. they have every right کہ وہ چیلنج کریں, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمیاں ہوں اور وہ غلط فہمیاں دور کرنا ضروری ہے. اس لیے میں میڈیا کی وساطت سے ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں. I am not questioning the motives of anybody جنہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے. میں عدالتی کارروائی پر تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ اس وقت سب جوڈس ہے, اور یہ ساری باتیں کہ یہ اسلامی ٹیچنگز کے خلاف ہے, یہ عدالت میں یہ بات یقیناً ہوگی. اور یہ فورم اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کروں کہ یہ میں سمجھتا ہوں, حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے. میں اس بل کی تدوین و ترتیب میں شروع سے لے کر آخر تک میں اس کا حصہ رہا ہوں. جب یہ سینٹ میں تھا, ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا سینٹ نے اس بل کو دیکھا, اور اس دور میں وفاقی محتسب نے بھی ایک علیحدہ اسپیشل ٹاسک فورس برائے ٹرانسجینڈر بنائی, جس میں وفاقی محتسب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا. میں اس ٹاسک فورس کا بھی حصہ تھا. I have a perspective on this bill, both from the vantage point of the Parliament as well as the practical discussions that took place in the task force. مجھے بڑا دکھ ہوا, اور اب بھی اس بات کا دکھ ہے کہ وہ قانون جس کو قومی اسمبلی نے پاس کیا, جس کو سینٹ نے پاس کیا, جس پر صدر پاکستان کے دستخط ہوئے قانون بن گیا, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قانون پروموٹ کر رہا ہے غلط قسم کے کاموں کو, میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے چیلنج ٹو دا انٹائر پارلیمنٹ آلسو. اور ان اس پارلیمنٹری ممبرس کو جو اس کا حصہ رہے اور جنہوں نے یہ پاس کیا ہے. تو میری ایک ایڈیشنل وجہ بھی ہے کہ میں اس قانون کے دفاع میں بات کر رہا ہوں, فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی, باہر بھی, اور اگر پارلیمان نے بلایا تو وہاں بھی. I have a definite interest because
I find it so unacceptable کہ یہ کہا جائے کہ پارلیمان نے ایک قانون ایسا پاس کیا ہے جو غلط راہ برفی کی اجازت دیتا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے. So that is one of the major reasons why I am also challenging this, and the Pakistan People's Party also challenges it. یہ جو قانون ہے یہ ٹرانسجینڈر کو صرف حقوق دیتا ہے، وہ حقوق جس کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن، رائٹ ٹو امپلائمنٹ، رائٹ ٹو انہیریٹنس، سارے حقوق. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آئین حقوق کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس قانون کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہوگا. اور یہ قانون کی ضرورت اس لیے تھی کہ مجھے یاد ہے کہ اس قانون کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی تھی کہ پشاور میں ٹرانسجینڈر کو قتل کیا گیا تھا اور یہ معاملہ سینٹ میں اٹھا اور سینٹ کے چیئرمین نے اس کو ہیومن رائٹس کمیٹی کے سپرد کیا اور اس پر بڑی بحث ہوئی. ایک ملک میں ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ٹرانسجینڈر کو قتل کیا جاتا ہے محض اس بنا پر کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہاں پہ اگر آئین سب کو ضمانت دیتا ہے اس ملک میں اس ضمانت کے علاوہ قانون سازی لازمی ہے. بیکاز آئین میں تو درج تھا لیکن پھر بھی قتل ہو رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ قانون بنایا جائے اور یہ قانون بن گیا. کیا مسکنسیپشنز ہیں ببلی ملک نے اور عائشہ مغل نے بات کی ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہ قانون، ایک لفظ مجھے بتایا جائے اس قانون میں جو یہ کہتا ہو کہ میل سے فیمیل ہوگا اور فیمیل سے میل ہوگا. دس از absolutely wrong and rubbish. There is no truth in this allegation. اگر کوئی شخص جا کر کہتا ہے کہ میں ٹرانس ہوں، he will be registered as X, not as M, male, not as female. And thereafter he has no business with the category M, male, or with the category F. This needs to be understood very clearly. اور یہ کہنا کہ اس سے راستہ کھل جائے گا ایل جی بی ٹی کا کہ یہ شادیاں کریں گے، آپ اپنا نکاح نامہ اٹھا کے دیکھ لیں. The marriage is solemnized between male and female. There is no mention of transgender in the nikah nama. There is no mention of the category X. It is not in the nikah nama. It is not in the law. It has never been thought of that this can ever happen. How it can happen? Number 3, یہ جینڈر آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے کہ ایک شخص بظاہر مرد نظر آ رہا ہے but the inner calling of that person is that she is a female. And similarly a person appears a woman but the inner calling tells her that she is a man. This is now the question جس پر بات ہوتی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے اس پر تنقید ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہر شخص چلا جائے گا نادرا اور ہسپتال. اور ناؤ لسن ٹو دس آبجیکشن. یہ آبجیکشن تھا کہ جی ایم کہے گا کہ وہ ایف ہے، وہ ایف ہو گیا اور وہ پھر ایم سے شادی کرے گا تو یہ تو پھر ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ ہو. دس از دی آبجیکشن. But as I explained earlier, when the M goes to the Nadra, he is X, he is not F. And when he is not F, he can't marry M. Because that is not there in the Nikah Nama and that is not there in the law. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا حرج ہے پھر ان سے ایک میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں
تاکہ پتہ لگ جائے. اور یہ ایک اعتراض اس وقت بھی اٹھا تھا جب میں ٹرانسجنڈر کے ٹاسک فورس کا ممبر تھا, اور اس وقت بھی اٹھا تھا جب پارلیمان میں یہ بات تھی. یو مائٹ آلسو آسک دس کویسچن کہ کیا حرج ہے, ٹیسٹ کرا دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نادرا روز کی بنیاد پر 1,25,000 شناختی کارڈ جاری کرتا ہے, اس میں 56% خواتین ہوتی ہیں, دا ریسٹ آر مین. کسی ایک سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم میڈیکل ایگزامینیشن کراؤ اور پروو کرو کہ تم ایم ہو یا ایف ہو. The question is, why should we ask the trans to undergo the humiliation, the embarrassment to appear before a medical board? Why? Give me one good reason. There can be no reason for this. And I don't know how to frame my thought, but supposing there is a man, he's married to a female, and after 20 years he has no children. Do you ask him to go to the medical board and establish that you are a man? No, you do not, and you should not. Why? Give me one good reason. I ask my honorable adversaries کہ ہمیں ایک وجہ تو بتا دو کہ کیوں ان سے میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے. اگر آپ 1,25,000 جو روزانہ جاری ہوتے ہیں ان سے نہیں پوچھتے ہو تو ٹرانس سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو کیوں ایمبیرس کرتے ہو؟ ان کی ہیومیلیشن کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ڈسکریمنیشن ہوگی سوسائٹی میں, اور آپ کا آئین ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا. آئی شوڈ لائک ٹو کنکلوڈ آلسو, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ دیم 2 things. ایک تو یہ ہے کہ مہربانی کر کے قانون اور اس قانون کے تحت جو رولز بنے ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں. میرا واسطہ جن لوگوں سے ہوتا ہے, جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قانون پڑھا ہے, یا میں کہتا آپ نے رولز دیکھے ہیں, تو بخدا مجھے آلموسٹ 100% کہ نہیں بابر صاحب میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے. اور جب میں اس سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ بتا دیں جو بتایا ہے تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں گا, یہ بحث پہ چلتی رہتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو مہربانی کر کے پہلے قانون پڑھ لیں, رولز پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کا حق ہے اعتراض کرنا. اور اعتراضات کا جواب مکالمے کے ذریعے ہوتا ہے, ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ مکالمہ نہیں کر لیتے, یا مجھے قائل کر لو یا آپ قائل ہو جاؤ, تو جب تک یہ مکالمہ جاری رہتا ہے تو ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ جس سے جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے ٹرانس کی, بجائے اس کے کہ آپ ان کو تحفظ دیں, وہ مزید ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹو تھریٹس ٹو لائف. تو یہ قانون جس مقصد کے لیے بنا تھا ان کو پروٹیکشن دینے کا, اب اس قانون کی ایسی تشریح پبلک میں کی جا رہی ہے. کوئی تشریح ہو تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں کیجئے, ہم بھی اس کا جواب دیں گے. آپ پارلیمان میں کیجئے, ہم بھی اس کا جواب دیں گے. لیکن جب پبلک میں ون سائڈڈ ڈسکورس ایسا چلے کہ یہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور اگلے لوگوں نے قانون اور رولز نہ پڑھے ہوں, تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہم نے دیکھا کہ پشاور میں مزید 6 ٹرانسجنڈر مارے گئے. اینڈ فائنلی جب یہ بل بحث میں آیا تھا تو خود ہم نے تجویز کی تھی کہ دیکھیے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ضرور پوچھا جائے, کل کلام کو یہ نہ ہو کہ اسلام کے نام پر اس کی پھر مخالفت کی جائے. And I am proud to say کہ this was my suggestion. نسرین جلیل MQM کی چیئرپرسن تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ اگرچہ ہمارے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں تحفظات ہیں, شدید تحفظات ہیں, لیکن وہ ایک قانونی ادارہ ہے, تو ان سے مشاورت ہونی چاہیے. ان کو بلایا گیا.
ان کو بلایا گیا ٹاسک فورس آف دا محتسب آلسو اینڈ آئی ٹیل یو دیٹ ہی ایگریڈ. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں اپنی ذاتی حیثیت میں آیا تھا, میں ادارہ جاتی حیثیت میں نہیں آیا. یہ بحث پہ چلتی رہے گی, لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اس موضوع پر بھی بات ہوئی تھی. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس میڈیا, اس پریس کانفرنس کے ذریعے اگر یہ پیغام جائے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ دیکھیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے. آئینی, قانونی اور اسلامی جو دفعات ہیں اس کی بات فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوگی, باہر نہیں کریں گے. ہمیں عدالتوں کا احترام ہے اور جب تک یہ گفتگو جاری ہے غلط پروپیگنڈا نہ کیا جائے فرض سے, جس سے ٹرانسجینڈر جو ہے وہ مزید انسیکیور ہو جاتا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے that the Pakistan People's Party stands behind the transgender community. Thank you very much. فرض میڈم آپ آپ اس چیئر پہ آ جائیں, مائک سارے ہیں, آپ ادھر آ جائیں, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک, تھینک یو. السلام علیکم جی. تو آپ شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں پہ, ایک ایسا ایشو ہے ظاہر ہے کہ پہلے سے جو ایک بہت مارجنلائز کمیونٹی جس کا پچھلے 75 سال سے مطلب چلیں چند سال اور کم کر دیتے ہیں, جب لا آ گیا 70 سال سے جن کے حقوق ہم مسلسل ڈینائی کر رہے تھے, وہ ہر طرح کی مارجنلائزیشن کا شکار تھے. ان کو حق ملا اور اب اس حق کے اوپر جو ایک حملہ آور جو ایک حملہ ہو رہا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ علمی اور فکری حوالے سے اور ایک انسان دوست فکر کے حوالے سے سارے ایشو کو سمجھیں گے. میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سے ببلی ملک صاحبہ نے, فرحت اللہ بابر صاحب نے, عائشہ مغل نے بہت تفصیل سے چیزوں کے اوپر بات کی ہے. میں صرف تھوڑی سی, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مطلب جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے جو انڈیویجول رائٹس ہیں, پرسنل رائٹس ہیں, ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہم ویسے ہی دینے کے لیے جو ہے اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور جس طریقے سے ہم لوگوں کی ذہنی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, اس میں ہم چیزوں کو بہت بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا اگین وہی بات ہے کہ ایز اے جینڈر اسٹڈیز اسپیشلسٹ میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جینڈر جو ہے مطلب جو سیکس کیٹیگری ہے وہ ایک طرح سے بایولوجیکل کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچرل ہے, وہ گیون ہے. اور جو جینڈر ہوتی ہے کسی کی وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. تو جو جس کو معاشرہ بناتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا تعلیمی نظام, ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل بہت ڈیکوٹمس ہے, جس کو ہم کہنا چاہیے بائنڈری میں ہم ایکسٹریم پہ سوچتے ہیں. یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سفید ہے, یہ کالا ہے. سفید اور کالے کے بیچ میں جو گریز کے کلرز ہیں وہ ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں. اب سیکس میں بھی ہمیں تو یہی ہے نا کہ یہاں آپ عورت ہیں, یہ مرد ہے. ہم نے پچھلے 70 سال تک جو عورت و مرد کے درمیان کی بایولوجیکل کیٹیگری ہے اس کو بھی نہیں مانا. ہم نے جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کو ایک انسان ہی نہیں مانا, ان کے وہ حقوق ہی نہیں دیے. اسی طرح جینڈر کی جو جینڈر ایک سوشلی کیٹیگری ہے نا, کہ آپ مطلب کس طرح سے آپ فیل کرتے ہیں نا, جو تو یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. ایک تو سارے انٹرسیکس لوگ ہیں اور جو ٹرانسجنڈر لوگ ہیں, اگر ان کا یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ جو بھی ان کی سیلف آئیڈینٹی ہے وہ اس کو معاشرے کے اندر اس کے مطابق زندہ رہنے کا ایک
फंडामेंटल ये उनका ह्यूमन राइट है जो पूरी दुनिया में वेल रिकग्नाइज्ड है। ट्रांस कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट कि वो खुद डिफाइन करें कि वो क्या फील करते हैं, मतलब उनकी जेंडर क्या है, क्योंकि जेंडर तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, माशरा समाज हमें इंसान बना रहा है, हमें बायोलॉजिकली अगर एक औरत है तो फिर उसको उस तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि वो औरत बन जाए, इसी तरह मर्दों की मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी हम उनके अंदर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। अब देखें जैसे बचपन से अगर आदमी लड़का छोटा बच्चा अगर वो गिर जाए, वो रोना शुरू करे तो आप उसको कहते हैं कि नहीं लड़कियों की तरह नहीं रो, मर्द बनो। तो हम बचपन से जैसे उसकी जो मैस्कुलिनिटी है उसको बनाते हैं। तो जेंडर जो है वो एक समाजी हवाले से एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी है, और इसलिए जो लोग अपने आप को अगर समझते हैं कि वो जो उनको एक आइडेंटिटी असाइन की गई है उनकी फैमिली की तरफ से, और वो उसके अलग से उसके बारे में फील करते हैं, तो उनको वो राइट जो है सेल्फ वो जो राइट है वो मिलना चाहिए। तो एक तो ये बात है, अगर इसमें कोई भाम है तो इस पर मज़ीद हम बात कर सकते हैं। छोटी सी एक और बात ये है कि जिस तरह बहुत तफसील से फरहतुल्लाह बाबर साहब ने आपको बताया कि 2018 में जब ये लॉ पास हुआ था, मैं ख़ुद भी उसका हिस्सा थी, तो ये तमाम उस प्रोसेस से गुजरा, ठीक है। हर तरह की कंसल्टेशन हुई, वफाकी मुतसिब का अदारा भी इन्वॉल्व था, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, फिर सिविल सोसाइटी, ट्रांस कम्युनिटी की अपनी लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस। जब एक 2018 में कानून पास हो गया और 4 साल के बाद जब पाकिस्तानी समाज के अंदर ट्रांस कम्युनिटी जो है वो एक एम्पावर्ड कम्युनिटी के तौर पे इमर्ज हो रही है, उनके लीडर्स जो हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने लिए स्पेस मांग रहे हैं, तो ये सडनली कैसे है कि इस कानून के ऊपर जो है जो एक डाउट क्रिएट करने और जो वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग लगा रहे हैं पहले वो मुझे ये बताएं कि जिनका उनको ख़तरा है, क्या हमारे समाज में जो ये जो होमोसेक्सुअलिटी जिन इलाकों से वो बिलोंग करते हैं, सारे पाकिस्तान में ये एक मसला है जहाँ पे मैं समझती हूँ कि उसको जहाँ पे जो रिलेशनशिप है हम जिनसी के, वो तो वैसे भी जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो एक जालिम और मजलूम वाली बात है। बड़े आदमी हैं, छोटे बच्चों के साथ उन्होंने कोई अपना ताल्लुक़ बनाया हुआ है, तो इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ होगा फरहतुल्लाह बाबर साहब से। मुझे नहीं लगता कि ये बग़ैर किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के ये एक मसले को अचानक उठा दिया गया है। 4 साल देखेंगे, कानून 2018 में पास हुआ, 2022 में वही लोग जो उस वक्त भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे वो उन्होंने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई, और अब वो इस कानून जो है इसका रिवर्सल चाहते हैं। तो बिल्कुल इसके पीछे उनकी अपनी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, और वो पॉलिटिकली इससे अपना वो जो एक मज़हब की ठेकेदारी जो उन्होंने करनी होती है, अब क्योंकि वो बिल्कुल बैक फुट पे हैं तो वो उस ठेकेदारी के लिए वो आगे हैं, और उन्होंने एक पहले से बहुत मार्जिनलाइज जो हमारी कम्युनिटी है उसको उन्होंने निशाना बना के, और वो अपनी जो ठेकेदारी है जो कि मज़हब का वो अपनी सियासत में जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं उसको बढ़ाने के लिए ये सारा। ऐसा तो नहीं है कि सेनेटर मुश्ताक को इतनी समझ नहीं है कि वो ये कानून और ये रूल्स जो हैं वो पढ़ के उनको समझ नहीं आ रही है, और वो मुसलसल मीडिया के ऊपर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। मतलब मैंने खुद उनका एक प्रोग्राम सुना जिसमें वो कह रहे थे 28,000 मर्दों ने औरतों के और औरतों ने मर्दों के जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स लिए हैं। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि देखें एज अ सोसाइटी हमें खड़ा होना पड़ेगा, मतलब, और मैं समझती हूँ मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो एक मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है इस कानून के हवाले से, आप उसके अंदर अपना आई अपील जो होता है कि आप उसके अंदर अपना किरदार अदा करें, और इस कानून की का जो बेसिकली जो फंडामेंटली जो राइट्स ट्रांस कम्युनिटीज़ को मिल रहे हैं, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वो अपनी जगह भी क्लेम कर रहे हैं। आपको ऐसे जो लीडर्स आपके सामने